ان ولاگس میں نا نیچے کمنٹس چل رہے تھے, میں پڑھتا ہوں لوگوں کے کمنٹس بہت دفعہ, خاص طور پہ جو نیگیٹو کمنٹس ہو نا وہ تو لازمی پڑھتا ہوں, مجھے پھر اس کا جواب دینا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب آپ نے لوگوں کو یہ بتایا ہوا کہ رزق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. تو اللہ جب ہی دیتا ہے نا جب اپنی عقل بھی استعمال کرو, یہ مجھے سمجھا رہے ہیں. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تنخواہ کم ہے, بچے زیادہ ہیں, تو یہ آپ کی اپنی حماقت ہے. ایسے رزق کا اللہ نے وعدہ بولو نہیں کیا. یہ جو فلسفہ پیش کیا ہے نا یہ اپنا فلسفہ ہے. جب اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کی تنخواہ کم ہوگی بچے زیادہ ہوں گے تو اس کے رزق کا وعدہ نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ تنخواہ زیادہ ہو بچے کم ہو تو رزق کا وعدہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی جب کوئی دلیل دے رہا ہو نا تو بعض دفعہ دلیل اسی پہ پھیر دی جاتی ہے. دنیا میں مجھے ایک بات بتاؤ, مالداروں کے ہاں بچے کم ہوتے ہیں یا غریبوں کے ہاں؟ مالداروں کے ہاں, جن کے پاس بے تحاشا روزی ہوتی ہے. جتنا پیسہ آئے گا بچوں کا ریشو اسی حساب سے کم. یہاں تک کہ جو قومیں ترقی یافتہ ہیں ان میں بچوں کا ریشو اور زیادہ کم ہو گیا ترقی کے بعد. اس کا مطلب یہ ہوس ہے, یہ رزق کی بات نہیں ہے, یہ پلاننگ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ہوس. غریب آدمی میں دولت کی ہوس کم ہوتی ہے تو وہ نسل نہیں روکتا کہ یار میں نے بھی ٹکڑے کھا کے گزارا کر لیے, بچے بھی گزارا کر لیں گے. دولت میں من میں ہوس زیادہ ہوتی ہے, اس کو بچانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اسی کے دل میں اس کا عشق ہوگا. جب دولت آتی ہے اور دین نہ ہو ساتھ میں, دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھے, تو دولت کی محبت نہیں, محبت سے اوپر کی چیزیں لالچ اور ہوس وہ آ جاتی ہے ساتھ میں. جتنی دولت زیادہ بچوں کا ریشو اتنا ہی کم. وہ زیادہ اپنی دولت کو بچا رہا ہے. یقین نہ آئے تو یورپ میں جاؤ, وہاں بچے پیدا ہونے پر گورنمنٹ الاؤنس دے رہی ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم بچے پالیں گے آپ کے. انگریز پھر بھی پیدا نہیں کر رہا کہ میں ایک روٹی بھی, ایک دفعہ تو مجھے بسکٹ کھلانا پڑے گا نا چائے میں ڈبو کے, وہ بھی نہیں پلاؤں گا. میرا پیسہ کس کا ہے؟ میرا ہے. تو یہ ہوس ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بیس رزق نہیں ہے, اس کی بیس ہے لالچ, ہوس, اپنی دولت میں سانپ بن کے بیٹھنا. اور اسلام آپ کو اپوزٹ لے کے جاتا ہے, کھلانے والے بنو. نکاح کر کے بیویوں کو بھی کھلاؤ, بچے پیدا کر کے بچوں کو بھی کھلاؤ. اللہ هو المعطی وانا القاسم, حدیث میں آتے ہیں اللہ دیتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بانٹتے ہیں اس کو. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہ اسلامی تعلیمات سے 180 ڈگری پہ چل رہے ہیں, بالکل 180 ڈگری پہ. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب یورپ آنے کے بعد کیا بچوں کا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے, کبھی اسلام کی بات بھی کر لیا کرو. تو میں کیا تورات اور میں کس کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اسلام کی بات ہی کر رہا ہوں. جو تباہی ہمیں نظر آ رہی ہے نا وہ بہت خطرناک ہے, وہ جو نظر آ رہی ہے. کیونکہ اس سے نسل روکنے کے جو اخلاقی نقصانات ہیں, اخلاقی, ابھی تو میں صرف وہ نقصانات بتا رہا ہوں جو فیوچر میں آپ کو ہوں گے. جو اخلاقی نقصانات ہیں وہ اتنے ڈینجرس ہیں کہ آپ کی روح کانپنے لگے. کیوں؟ جب نسل نہیں چاہیے تو پھر جلدی شادی بھی بولو نہیں چاہیے. کیونکہ آج کل ایجوکیشن کو مسلط اتنا کر لیا ہے کہ بھائی شادی کریں گے تو پڑھیں گے کیسے, بچہ ہو گیا تو پڑھیں گے کیسے. تو پہلا نقصان یہ. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ میں ہوس پیدا ہوتی ہے. ساری دولت کس کی ہے؟ بولو میری. یہ ہوس, یہ نقصان, یہ اخلاقی برائی, یہ نقصان کم ہے کیا؟ تیسری, اللہ پہ اعتماد اور توکل بالکل کیا ہو جائے گا؟ ختم. ساری نظر کس پہ ہوگی؟ اپنے دولت پہ. مسلمان اللہ پہ نظر رکھتا ہے, یار رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. کبھی جیب خالی بھی ہوئی تسلی میں رہے گا, یار دینے والا کون ہے؟ اللہ. چوتھی, جب عورتیں مانع حمل دوائیں کھائیں گی تو ڈپریشن میں جاتی ہیں, طلاق کا ریشو کیا ہوگا؟ بڑھے گا. ویسے بھی جن کے بچے زیادہ ہوں ان میں طلاق کا امکان کم ہوتا ہے, وہ بچے ماں باپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں.